السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج کا شو ہمارا 15واں یا 16واں ایپیسوڈ ہے. وی اسٹاپ کاؤنٹنگ وائل اگو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باتیں ہم ان شوز میں کر رہے ہیں ان میں obviously دو بہت متضاد کیریکٹرز جس کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ علی عظمت نے ٹانگیں کیوں اس طرح رکھی ہوئی یا یہ ٹی شرٹ کیا پہن کے آ گیا, اور اکثر لوگ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. اور جو میسج ہے اس پروگرام کا جو کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسرار خودی پچھلے کچھ پروگرامز کے, اور اس کے اندر ہم جو مین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ملک کو ہماری قوم کو مسلم امہ کو درپیش ہیں اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ سارا کچھ جو پاکستانی قوم کے ساتھ اسپیشلی کیونکہ obviously ایک نیو ورلڈ آرڈر کا ایک ایجنڈا ہے جس کو کہتے ہیں دا بیلکنائزیشن آف پاکستان. ایک پروسیس ہے جس کو یوگوسلاویا سولوشن کے طور پہ کہ اس ملک کے بہت سارے ٹکڑے کیے جائیں اور ریلیجس ایلیمنٹ کو بھڑکایا جائے اور اس کے بعد لوگوں کو سارے اتنا تنگ کر دیا جائے, جیسے کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بجلی, پانی, گیس, ایک نئی مصیبت ہمارے سروں پہ ڈالی گئی ہے کاربن ٹیکس کی صورت میں, اور سی این جی اور یہ سب چیزیں جو پاور ریلیٹڈ ہیں, اور دوسری انسانوں کا جینا اتنا تنگ کر دیا جائے کہ یہ پھٹ پڑیں اور اپنے ملک اپنے اسٹیٹ کے ساتھ غداری کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ سارے جو طالبانائزیشن اور بہت سارے جو ایلیمنٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, ان سب کو سمجھنے کے لیے یہ شو ایک بہت مفید آلہ کے طور پہ سامنے آیا. جو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زوال ایک طرح سے ہمارے ملک پہ آ رہا ہے, اور لوگوں کی جو سائیکی وہ اتنے ڈپریس ہو چکے ہیں لوگ ہمارے پاکستان کے. جو لوگ اچھے اور سچے مسلمان ہیں ان کو تو اپنی طرح کا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ obviously this world is taken over by کفار, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کا خدا ہی حافظ. میرے جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ان دا مڈل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. جو لوگ ایک طرف گئے میں وہ تو شاید بہتر ہے, لیکن میرے طرح کے لوگ میرے خیال سے کچھ زیادہ ہیں اس ملک کے اندر یا پوری دنیا میں. آپ کہہ لیں کہ جو آپ نے پچھلے شو میں بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہم صرف لا تک پہنچے تھے اور اس کے آگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ جو جب کہیں گے تو اس کے بعد ہماری کنفیوژن. اور obviously I come to that point, اور ہوپفلی جو ہمارے آڈینس ہے جو لوگ سنتے ہیں اس شو کو فالو کرتے ہیں اور جو ہمیں ایس ایم ایس بھیجتے ہیں فونز کرتے ہیں وہ بھی اس پوائنٹ تک شاید پہنچ گئے ہوں اور اپنی عقل کے اندر اپنی سوچ کے اندر اپنے اس سارے فینومینا کو سمجھنے میں. تو یہ جو زوال پاکستان کے اوپر آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے علماء ہیں جو دینی تعلیم دینے والے یا جو دینی آرگنائز ریلیجن کی صورت میں یا نیو ورلڈ آرڈر کی اسپانسرڈ یہ جو گروپس نکلے آ رہے ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی ہے, ریڈیو سیٹس بھی ہیں, میزائلز بھی ہیں, اور کہنے کو یہ پہاڑی لوگ ہیں لیکن ان کے پاس اکوپمنٹ جو ہے وہ لیٹسٹ امریکن اکوپمنٹ ہے اور ہر چیز ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک مولوی حضرات ہیں جو کہ کسی بھی چیز پہ فتویٰ دیتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ کے اوپر بھی کچھ انہوں نے فتوے دیے ہیں اور اب یہ بھی کہا گیا کہ آپ کافر ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں فلوٹ کر رہی ہیں. تو یہ کیا سارا اس زوال کا حصہ ہے؟ اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اتنی زیادہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس جو آ گئے ہیں اور ایک گڈمٹ سا ہو گیا ہے کہ ہمارے ایک عام انسان تو چوز کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہاں جائے, کس طرف جائے. دیکھو علی, یہی بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ اس ابلیس اس دجال کے نظام کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی ہے کہ their ability to create confusion, ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کے ذریعے یہ اتنی دھند کریٹ کر دیتے ہیں, اتنی کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کو سیدھا راستہ صراط مستقیم نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو چینلز ہیں جو ہمارے پاکستان کے اپنے نیوز چینلز اور خاص طور پہ یہ اس طرح کی ڈاکٹرین کو یہ لوگ بھی کیا اس نیکسس کا حصہ ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ اس سسٹم میں نادان دوست کی حیثیت سے رکھتے ہیں, بہت دانا دشمن بھی ہیں جی, اور بہت سے لوگ نائیو ہیں, بے وقوف ہیں, جینوینلی برے لوگ نہیں ہیں جی, اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ سسٹم کنڈیشننگ کی وجہ سے یا سمجھتے نہیں ہیں سسٹم کو, یا ابھی اتنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں پاتے کہ اس سسٹم کو ریزسٹ کر سکے. سو وہ اس سسٹم کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. وہ نیپولین نے کہا تھا کہ if you don't like a law, follow the law, then reach at the top
and then change it yourself. وہ نیپولین کا تھا. لیکن یہ اسٹرینتھ ہر آدمی میں نہیں ہوتی کہ وہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ, ایک مشن آبجیکٹو کے ساتھ, اپنے آپ کو قربان کرنے کی پوری ڈیزائر کے ساتھ اس سسٹم سے تصادم لے. اٹس ناٹ پاسبل فار ایوری ون. اور دوسری طرف جب معاشرے کا, سویلائزیشن کا, تہذیب کا زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ ہے اس معاشرے کی, اس میں زوال آنا شروع ہوتا ہے. اس ایلیٹ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے ملک کے جو ایلیٹ ہیں وہ معاشرے کی اشرافیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اشرافیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, جو معاشرے کو آئیڈیاز دیتے ہیں, تھاٹ پروسیس دیتے ہیں, جو نیا فیشن شروع کرتے ہیں, جو نئے آئیڈیاز کو لے کر آتے ہیں, جو نئے لاز بناتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو ملک کے لا کو کنٹرول کرتے ہیں, جو دین کی رہنمائی کرتے ہیں, روحانی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی اس میں ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے, اس میں پالیٹیشینز بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, رولرز بھی ہیں, آرم فورسز کی قیادت بھی ہے, اور سب زوال پذیر ہیں ہمارے اور نظر میں. اسکالرز بھی ہیں, دانشور جنہیں آپ کہتے ہیں, اور وہ لوگ جو اوپینین میکرز ہیں, اور آج کی دور کے لحاظ سے یہ میڈیا کہلاتا ہے. تو یہ سارا اشرافیہ ہوتا ہے پوری معاشرے کا. جو معاشرے کے 99% افراد ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں, کہ جو اپنے معاشرے کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, جو اپنے ڈے ٹو ڈے سروائیول میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہائر ویلیوز کی طرف ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اللہ کے بندے معاشی قحط سے, اکنامک کرائسس سے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا قحط الرجال سے ہوتے ہیں. قحط الرجال کا مطلب ہے کہ انسان ختم ہو گئے. جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہو کہ لوگ پریکٹیکلی پوچھتے پھرتے ہیں کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, کوئی ہمیں اچھا اسکالر بتا دیجئے جس سے ہم جا کے بات کریں, کوئی اسپرچول گائیڈ آج مل جائے ہم کو. آج کیوں حضرت معین الدین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ ہمیں نظر نہیں آتے؟ کیوں ہمیں احمد بن حنبل, مالک اور شافعی جیسے, امام ابو حنیفہ جیسے علماء نظر نہیں آتے؟ کیوں مجدد الفسانی جیسے علماء نظر نہیں آ رہے ہمیں؟ کیوں علامہ اقبال جیسے دانشور پیدا ہونا بند ہو گئے؟ یہ تمام کی تمام نشانیاں ہوتی ہیں کہ معاشرہ بذات خود ایک زوال پذیر معاشرہ ہے, ایک زوال اس میں آیا ہوا ہے, اور اس کو ایک ریڈیکل انقلاب اور ریولوشن کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ پرابلم اقبال کے دور میں بھی تھی. اس زمانے جب اقبال نے شاعری کی ہے تو ظاہر ہے اس معاشرے کا انہوں نے پورا ڈائگنوسس کیا ہے, پورا علاج کیا ہے. اس زمانے میں جو معاشرے کی اشرافیہ تھی, اور سب سے زیادہ اشرافیہ میں جو کریٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے, اسکالرز کا ہوتا ہے. اسکالرز اگر کرپٹ ہو جائیں, اسکالرز اگر کمپرومائز کر جائیں, اسکالرز اگر بادشاہوں کے درباری ملا بن جائیں, اسکالرز اگر وہ بن جائیں کہ جو بادشاہوں کے درباروں پہ کھڑے ہو کے بینیفٹس اور پرکس, پریویلیجز, نوکری, منسٹرشپ اور سینٹ کے انتخابات کے لیے کیمپیننگ شروع کر دیں, تو یہ بڑا تاریک لمحہ ہوتا ہے. This is dark This is very dark time for the nation, for the ummah. اور with this we're going to take a short break and we'll be back very soon. Welcome back to اقبال کا پاکستان. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے. تو the process is کہ جب معاشرے کے علماء, یعنی ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل پر خلیفہ وقت کے خلاف, بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا, اور حکم دیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں. جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے پڑتے تھے, اور وہ ایسے کوڑے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی ایک کوڑا مارا جائے تو ہاتھی بھی چیخ پڑے, تو وہ اس کے اوپر امام احمد بن حنبل کوڑا کھاتے تھے اور ایک ڈاکو کو دعا دیتے تھے. اب لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ جب آپ کو کوڑے پڑتے تھے تو آپ اس ڈاکو کو دعا کیوں دیتے تھے؟ تو امام کہتے ہیں کہ جب مجھے زنجیروں میں باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف لایا جا رہا تھا تو سامنے سے اس ڈاکو کو زنجیروں میں باندھ کر لایا جا رہا تھا, اور وہ ڈاکو میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام میں نے کوڑوں کے خوف سے ڈاکے ڈالنے نہیں چھوڑے, آج وقت کا امام جا رہا ہے, ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کوڑے کھا کے اپنا فتویٰ بدلتا ہے کہ نہیں. تو جب امام کو کوڑے پڑتے تھے تو وہ اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے کہ اس نے میرا ایمان مضبوط کر دیا. یہ کیریکٹر. امام ابو حنیفہ بارش میں کہیں جا رہے تھے تو پھسلنے لگے, ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے جو پھسلنے لگے, تو امام نے بچوں سے کہا کہ بیٹا دھیان سے ذرا پھسلنا نہیں. تو ایک بچہ مڑ کر امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے امام ہماری فکر نہ کریں, آپ نہ پھسلیے گا, آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. بالکل. تو علماء کا یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ ذمہ داری ہوتی ہے. جب حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں ہیں, اس وقت آس پاس دہلی کا جو ظالم بادشاہ ہیں, بادشاہ تغلق جس نے ان کو ڈیتھ تھریٹ دیا, یہ اس وقت کے بڑے بڑے درباری مولویوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں. بالکل وہی معاملہ, جو وقت کا ریفارمر ہوگا اس کے خلاف فتوے آئیں گے. جو درباری مولوی ہے, جو تنخواہ لیتا ہے بادشاہ سے, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں.